اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری زندگی میں اگلا پل ہوگا بھی یا نہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاید کل تک تو زندہ تھے، شاید ہمارے اپنے عزیز، ہمارے اپنے دوست، ہمارے اپنے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جو کل تو اس دنیا میں موجود تھے، زندہ تھے، لیکن آج کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا پھر اپنی طبعی موت وہ مر چکے ہیں اور اب وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ تو ہم غور کریں تو ہماری زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسی کے حوالہ سے اگر ہم بائبل پر توجہ کریں تو یعقوب اس کا 4 باب اس کی 13ویں آیت سے لے کر اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا، ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے۔ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے۔ یعقوب ہمیں بہت خوبصورت الفاظ میں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی تو بخارات کی مانند ہے، جو کہ ایک پل میں نظر آتے ہیں اور دوسرے پل میں غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے زندگی بھی ایسی ہی ہے، آج ہے اور کل نہیں۔ ہماری زندگی میں کل کبھی نہیں آتا، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہر موقع کو، ہر اپرچونٹی کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ اور اس اچھی زندگی کو گزارنے کے لیے پولس افسیوں کے خط اس کے 5 باب اور اس کی 15ویں آیت میں کہتا ہے، بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے پولس ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنا ہے داناؤں کی مانند، مطلب کہ ہمیں عقل مندی سے زندگی کو گزارنا ہے۔ یہاں پر چلنے کا مطلب ہے دنیا میں زندگی گزارنا۔ اور جب پولس دانائی کی بات کرتا ہے تو بائبل ہمیں 2 طرح کی دانائی کے بارے میں بتاتی ہے، 2 طرح کی حکمت کا بیان کرتی ہے۔ یعقوب 3 باب 13 آیت سے لے کر 18ویں آیت تک یوں لکھا ہے، تم میں دانا اور فہیم کون ہے؟ جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس حلم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیکی مارو نہ جھوٹ بولو۔ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے بلکہ دینوی اور نفسانی اور شیطانی ہے، اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، رحیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار، بے ریا ہوتی ہے، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ ان آیات میں ہمیں 2 طرح کی حکمت کا ذکر ملتا ہے، ایک وہ حکمت جو کہ دنیاوی، نفسانی یا شیطانی ہے، اور دوسری وہ حکمت جو عالم بالا یعنی خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ اب اگر غور کریں تو وہ حکمت جو دنیاوی یا شیطانی ہے اس میں 2 طرح کی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے سخت حسد اور تفرقے۔ اگر ہمارے اندر حسد ہے اور ہم تفرقے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر جو حکمت ہے وہ دنیاوی ہے، تو ہمیں اس حکمت کے مطابق نہیں چلنا بلکہ ہمیں اپنی زندگی پولس جیسے کہتا ہے کہ داناؤں کی مانند چلنی ہے، تو اس حکمت کو لینا ہے جو کہ خدا کی طرف سے ہے، جو کہ الہی حکمت ہے۔ اور الہی حکمت میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ الہی حکمت پاک ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر وہ ملنسار اور حلیم ہوتی ہے،
तीसरे नंबर पर वो तरबियत पजीर होती है। चौथे नंबर पर रहम, पाँचवें नंबर पर अच्छे फलों से लदी हुई, छठे नंबर पर बेतरफदार और सातवें नंबर पर बेरया होती है और आठवें नंबर पर वो सुलह करवाने वाली होती है। इसीलिए हमें ऐसी हिकमत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है जो कि ऊपर से हमें मिली है, जो कि खुदा की तरफ से है, जिसमें ये तरक्की की बातें हैं। और ये सिर्फ तरक्की दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारी अपनी ज़ात की तरक्की के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि वक्त को हमने गनीमत जाना है। दिन बुरे हैं, पौलुस कहता है कि दिन बुरे हैं, इसीलिए हमें दानाओं की मानद चलना है। हम नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी का कल होगा या नहीं, इसीलिए मेरे अजीज़ों, जितना वक्त हमारे पास मौजूद है हम उसको ऐसी हिकमत के साथ और ऐसी दानाई के साथ गुजारें जो कि खुदा की तरफ से हमें मिलती है। और फिर याकूब हमें ये भी कहता है कि जिनके पास हिकमत की कमी हो वो खुदा से मांगे तो वो बग़ैर मलामत किए उनको देता है। अगर हमारे अंदर इलाही हिकमत नहीं है तो हम उससे हिकमत को मांगे ताकि वो हमें हिकमत दे, ताकि जितने भी अयाम हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं हम दानाओं की मानद ज़िंदगी गुजार सकें।